کل سلام سے متعلق کچھ مسائل میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے، باقی مسائل آج آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ سلام سے متعلق جو باتیں کل کہی تھی اسی کا تتمہ ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح آج کل عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہم رخصت کرتے ہیں تو رخصت کرنے کے وقت میں اس کو کہتے ہیں خدا حافظ، اللہ حافظ۔ تو خدا حافظ اور اللہ حافظ کہنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ رخصت کرتے وقت کسی کو خدا حافظ اور اللہ حافظ کہنا یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن مسنون اور بہتر طریقہ یہ ہے جو احادیث کے اندر آتا ہے۔ یہ جائز اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کی حفاظت میں کسی کو دینے کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے، کیونکہ رخصت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کرتے تھے تو اس وقت یہ دعا دیتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارا دین، تمہاری امانت اور تمہارے اچھے اعمال اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ تو اس دعا کا جو مفہوم ہے وہ بھی خدا حافظ کے اندر ہے، اس لیے کہنا تو جائز ہے، لیکن مسنون طریقہ یہ ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت کرتے تھے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اور اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد پھر یہ دعا پڑھتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اس لیے سنت پر عمل کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے رخصت کرنے والے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سلام کی بجائے کچھ اور چیزیں بھی رائج ہے، جیسے کسی کو گڈ مارننگ کہنا یا آداب کہنا یا صرف سلام مسنون لکھ دینا، تو ان جملوں سے سلام کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ دھیان میں رکھیے کہ جس طرح لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں ٹاٹا بائی بائی، بچے جو ہے نا وہ اپنے والدین کو کہتے ہیں ٹاٹا بائی بائی، ہاتھ ہلا کے رخصت کرتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا شرعی حکم بھی سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ایسے الفاظ سلام کے علاوہ موجود تھے جس میں کوئی مشرکانہ بات نہیں تھی، بلکہ ان چیزوں کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف کی جاتی تھی، جیسے بھئی اللہ آپ کی صبح اچھی کرے، اللہ آپ کی رات اچھی کرے، صبح بخیر، شب بخیر، اس قسم کی چیزیں تھی جس کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا اور اس کے بجائے اسلامی طریقہ سلام کا دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہاں پہ ٹاٹا اور بائی بائی جو ہے یہ کوئی مشرکانہ باتیں وغیرہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، یعنی اس میں اللہ کی طرف نسبت ہو ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ یہود اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی مخالفت کرو، ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو ہر چیز کے اندر بچاؤ۔ اس لیے اس قسم کی باتوں کو رواج دینے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہماری جو اسلامی ثقافت ہے، اسلامی تہذیب ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے غیروں کا طریقہ ہے اور غیروں کی مشابہت کرنے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے الفاظ کہ جس میں کوئی شرکیہ باتیں بھی نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی حضور نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا اور اس سلام کو رواج دینے کی ترغیب دی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس قسم کے الفاظ کہنا یہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کے خلاف ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، سلام ہی کو رواج دینا چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں سلام کرنا منع ہے، بعض صورتیں اور بعض حالتیں ایسی ہے کہ اس وقت میں سلام کرنا منع ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ ویسے فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ساری تفصیل آتی ہے، لیکن مختصر انداز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 5 صورتیں ہیں کہ جن صورتوں میں سلام کرنا منع ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی اہم دینی کام میں لگا ہوا ہے، جیسے مثلا کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے وہ سبق پڑھا رہا ہے، یا وہ فتوے دے رہا ہے، یا وہ بیان کر رہا ہے،
یا مذاکرہ جیسے ہوتا ہے، جیسے عورتوں کے درمیان آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے، کوئی عورت مذاکرہ کر رہی ہے، تو یہ سب دینی اہم کام ہے. اس دینی اہم کام میں اگر کوئی مشغول ہے تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے. دوسرا کہ کوئی انسان فسق اور فجور اور کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہے، مثلا کوئی شراب پی رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے یا اس قسم کے بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جس میں انسان مبتلا ہے، تو جب تک وہ انسان اس گناہ کے اندر مبتلا ہے اس وقت تک اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے سلامتی ایک بہت بڑی دعا ہے سلام. تیسرا کہ جہاں پہ تقاضۂ حیا کا جو تقاضا ہے، حیا اور شرم کا تقاضا، اس کے خلاف ہو وہاں پہ سلام کرنا. جیسے کوئی انسان قضائے حاجت کے لیے ہے یا میاں بیوی بے تکلفی کی حالت میں ہے تو ایسے وقت میں بھی ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. چوتھا کہ کوئی انسان جو ہے جہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہو، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک مرد بالکل اجنبی ہے، ایک عورت اس کے لیے بالکل اجنبی ہے، اور وہاں پہ دونوں کے درمیان کوئی ایسا رشتہ داری کا تعلق بھی نہیں ہے اور دونوں کے درمیان کوئی ایسا علمی تعلق بھی نہیں ہے، بالکل اجنبی ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے کو سلام کرنا یہاں پہ فتنے کا اندیشہ ہے تو یہاں پر بھی سلام کرنا منع ہے. اور پانچویں چیز ہے کہ ایک غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کو بھی سلام کرنا منع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اگر غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھے جاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا یہ لکھ کے بھیجتے تھے، السلام علی من اتبع الہدی، جس نے ہدایت کی اتباع کی اس کے اوپر سلامتی ہو. یا یہ سلام کہ ہداک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، یہ ان لوگوں کے لیے سلام ہے. ان لوگوں کے لیے براہ راست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم سلام بھی کرے تو اس کا جواب ہداک اللہ ہے، یا اسی طریقے سے صرف وعلیکم ہے، وعلیکم السلام پورا نہیں، صرف وعلیکم. تو یہ تو وہ صورتیں ہیں جن صورتوں میں سلام کرنا منع ہے. اسی طریقے سے بعض صورتیں ایسی ہے کہ کسی نے سلام کیا، تو جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے. تو بعض صورتیں ایسی ہے کہ جس وقت میں سلام کا جواب دینا واجب نہیں رہتا ہے. اگر سامنے والے نے سلام کیا اور سن کر اگر جواب نہیں دیا گیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ حالتیں یہی ہے جو 5 حالتیں میں نے آپ کو 4-5 حالتیں بتائی کہ اگر کوئی انسان کسی دینی اہم کام میں لگا ہوا ہے اور اس کو کسی نے سلام کیا، سلام نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کر لیا تو اس دینی اہم کام میں مشغول انسان کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ سلام کا جواب دے. اسی طریقے سے جہاں پہ سلام کرنا تقاضۂ حیا کے خلاف تھا وہاں اگر کسی نے سلام کر لیا تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی کوئی واجب نہیں رہا. اسی طریقے سے کوئی انسان فسق اور فجور میں مبتلا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے سلام کر لیا تو سامنے والے کے اوپر اس کا سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک نابالغ ہے، اس نے اگر سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک انسان فاسق ہے، اس نے اگر سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے. تو یہ ہے ان صورتوں کے اندر اگر کسی شخص نے سلام بھی کر لیا تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. یہ سلام سے متعلق کچھ مسائل تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے گئے.